نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزع الله من صدوركم عدوكم المهابة منكم، ولا يغذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی گئی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قریب ہے وہ دن جب تمام باطل قوت طاقتیں، تمام توحید کے مقابل جتنی طاقتیں ہیں، وہ تمام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو جائیں گی۔ جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو شکار کرنے کے لیے تمام بھیڑیے اکٹھا ہوتے ہیں، اسی طرح تمام باطل قوت طاقتیں ایمان اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہو جائیں گی۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دن تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، تم تعداد میں بہت بڑی تعداد ہوگے، لیکن تمہارا رعب، تمہارا خوف، تمہارا دبدبا دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا تعجب سے، اللہ کے پیارے نبی، ہمارا رعب دشمنوں کے دل سے کیوں نکال دیا جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہن کی وجہ سے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی، وہن کیا ہے؟ یعنی جب ساری باطل قوت طاقتیں اسلام کو مٹانے کے درپے ہوں گی، وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، دوسرا موت کو ناپسندیدہ کرنا۔ ایک ایسی حدیث پاک ہے جو میرے اور آپ کے آنکھ کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اسلام کا ہم مطالعہ کریں گے، جنگ بدر میں 300 1000 پہ 1000 10,000 پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 6 لاکھ کی فوج پہ بھاری تھے۔ لیکن جیسا جیسا زمانہ دور نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور دنیا میں جتنی باطل قوت طاقتیں ہیں، تمام ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ایک ٹیبل پہ تمام اختلافات کے باوجود، تمام اونچی ذات نچلی ذات اور پتہ نہیں کتنے قبائلوں میں کتنی ذاتوں میں بٹے ہوئے ہونے کے باوجود، جب بات ایمان کو اسلام کو مٹانے کی ہو تو سارے کے سارے ایک ٹیبل پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسا ہوگا کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا۔ اب اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب دو چیزیں مسلمانوں میں ہوں، یعنی دنیا کی محبت، کچھ بھی ہو جائے میری دنیا کا نقصان نہ ہو، اور موت سے کراہیت۔ لفظ موت ایسا ہے 70 سال کے آدمی کے سامنے بھی موت کا تذکرہ ناپسندیدہ لگ رہا ہو، تو یہ دو چیزیں ایمان والوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ غزوات میں جاتے، جنگ کا موقع ہوتا، جنگ کے موقع پہ مال غنیمت آتا، تو ایک صحابی رسول نے سونے کے ڈلے کو پاؤں سے مار کے کہا، دنیا ہے، ہم نے اس کو لات ماری، دنیا ہمارے قدموں میں آ گئی۔ اور موت کی ناپسندیدگی کی بات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنوں رات میں کئی مرتبہ موت کو یاد کرتا ہوں۔ آج گھر میں بچوں کے سامنے موت کا تذکرہ، جوانوں کے سامنے موت کا تذکرہ، بوڑھوں کے سامنے موت کا تذکرہ ناپسندیدگی کا سبب بن رہا ہے۔
اب یہ حدیث پاک کی روشنی میں موجودہ حالات میں اور آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، ایک اللہ کا گھر جہاں پہ کئی سو سال سے اللہ کی صدائیں گونج رہی تھی، اللہ کا گھر شہید ہوا، ہمارے ایمان کے ٹیمپریچر کا امتحان لیا گیا کہ ہماری ایمانی حرارت باقی ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ ایمانی حرارت تھی، اسی کی وجہ سے لوگ باشعور ہوئے، اپنے اپنے طور سے آواز اٹھائی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل یا پرسوں ایک 600 سال جس اللہ کے گھر میں نماز ادا کی جا رہی تھی، 600 سالہ قدیم اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا۔ ایک اور اللہ کے گھر میں جو کئی سو سال سے نماز پڑھی جا رہی تھی، ایک اکیلے اللہ کی صدائیں گونج رہی تھی، اس کے تہخانے میں بت پرستی کی اجازت مل گئی۔ منظم طریقے سے ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے، منظم طریقے سے ہمارے ایمانی حرارت کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ باطل قوت طاقتیں ہیں، وہ تو کوشش کریں گے، شکوہ اپنوں سے ہے کہ اس واقعے کے بعد میں میرے اور آپ کے دل میں اگر ایمانی حرارت، ایمانی چاشنی اگر ہو تو آنکھ سے آنسو کے قطرے اگر نہ ٹپکے ہو، اگر ہمارا دل اندر سے بے چین نہ ہوا ہو، اور اگر ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ اس اللہ کے گھر کے گرنے پر اور اللہ کے گھر میں بتوں کو رکھنے پر ہمیں زندگی کے اندر رتی برابر فرق نہیں ہوا، ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلی، ہمارا دل اتنا مردہ ہو گیا کہ اس واقعے سے ہمیں روزمرہ زندگی میں کچھ اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے، تو یقیناً یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو کراہیت سے دیکھنا، ناپسندیدگی سے دیکھنا۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ باطل قوت طاقتوں کو، مجھے اور آپ کو مٹانے کے لیے رتی برابر دیر نہیں لگے گی۔ یوں خواب غفلت میں ہرگز نہ رہے کہ ہم ہندوستان میں 20 کروڑ میں ہیں، ہم تاریخ کے مطالعے سے واقف نہیں ہیں۔ اندلس، اسپین کا ہم گوگل کر کے دیکھیں کتنے مسجدیں اسپین میں ہوں گی، جس کو میڈرڈ کہہ رہے ہیں۔ وہ اسلامی ملک تھا، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، ہر گلی میں اللہ کے گھر تھے، لیکن باطل نے ٹارگٹ کیا۔ 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت تھی، دنیا کی محبت آئی، موت کی کراہیت آئی، تو جو اللہ کے گھر تھے ان کو شہید کیا گیا اور سارے اسپین سے سارے مسلمانوں کو مٹا دیا گیا۔ اندلس کے اندر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا، اور سارے کے سارے جغرافیائی اعتبار سے مسلمانوں کا دور دور تک کوئی تصور اور وجود نہیں ہے۔ تعجب ہوگا اس بات پر بھی کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بخارا، جس بخارا کی مسجد میں بیٹھ کر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ درس حدیث دیا کرتے تھے، اس اللہ کے گھر کو استبل خانہ بنا دیا گیا اور ساری دنیا کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اور میں اور آپ اسی سرزمین ہندوستان سے سافٹ طور سے راست مجھے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم یوں ہی خواب غفلت میں ہیں۔ اب خواب غفلت سے جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روڈوں پہ نکل جائیں، ہم غیر منظم طریقے سے احتجاج کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم باشعور بنے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمت دی ہے وہ باطل قوت طاقتیں یکجا ہوں گی۔ توحید کے مقابلے میں دور اول سے توحید کے مقابل باطل قوت طاقتیں یکجا ہوئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے اور آپ کے سینے سے یہ توحید کی امانت کو نکالنے کی، کھینچنے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور
دھیرے دھیرے اللہ کے گھروں کو، مدارس کو دھیرے دھیرے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے دنیا کی اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی دیندار، کوئی اچھے مدرسے میں، کوئی اچھے اسلامک اسکول میں حوالے کریں تو یوں ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی کہ میرا بچہ اگر کانوینٹ میں نہیں جائے گا، کوئی اچھے ہندوؤں کے کسی اسکول میں نہیں جائے گا تو اس کی دنیا خراب ہو جائے گی. اب لاکھوں روپے دے رہے ہیں کانوینٹ میں، ہندو اسکولز میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، برین واش کر کے ان کے دل دماغ سے ایمان کے اس ٹیمپریچر کو ختم کر دیا جا رہا ہے. اب وہ غیر محسوس طریقے سے ان کے نرغے میں، ان کے جال میں ہے. اب اس کو کسی بھی اسلامی شاعر پہ حملہ کر لے اس کو رتی برابر احساس بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ایمانی ٹیمپریچر ختم. جو توحید کی امانت اللہ نے سینوں میں دی ہے وہ نوجوانوں کے، بچوں کے دل دماغ میں اس کو منتقل کرنا ہے. بچوں کو اللہ کی بڑائی کے تذکرے بتلانے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت بتلانی ہے. نہیں بتائیں گے، یوں ہی خواب غفلت میں پڑے رہیں گے تو سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور ہمارے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، ہوتی رہیں گی. اللہ کا ایک گھر ٹوٹا ہے، یوں ہی ٹوٹتے رہیں گے اگر ہم غفلت کی آنکھ نہیں کھولیں گے، اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے، مدارس کا حفاظت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو دین سے نہیں جوڑیں گے، اپنے بچوں کو اللہ کے گھر سے نہیں جوڑیں گے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اللہ کے گھروں سے نہیں جوڑیں گے تو پھر وہ باطل کی جال میں پھنسیں گے. حجاج نام سنتے ہی دل دماغ میں کیا بات آتی ہے؟ ایک ظالم بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے صحابہ پر ظلم کیا، اور ظلم کیا تھا، لیکن اس کے ظالم، فاسق، گنہگار ہونے کے باوجود سندھ میں جو اسلام آیا تو سندھ کا بادشاہ راجہ داہر تھا. تو راجہ داہر نے، چند لوگوں نے ایمان قبول کیا تو ایک عورت کے اوپر اس نے ظلم ستم کیا. تو عورت کی زبان سے نکلا، یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہماری مدد کو کیوں نہیں آتا؟ ان میں سے ایک آدمی بچ گیا، حجاج کے پہنچا، پہنچ کے کہا، ایک عورت نے سرزمین ہندوستان میں ایک بات یوں کہی کہ اس کے اوپر ظلم ہوا، ایمان والی عورت تھی، یا للحجاج، کہ اسلامی بادشاہ حجاج کہاں پر ہے؟ حجاج کی ایمانی غیرت جاگی. اس نے اپنے ولید بن عبد الملک سے اجازت مانگی ایک فوج بھیجنے کے لیے. پہلی ایک فوج بھیجی، شکست ہو گئی، دوسری فوج بھیجی، شکست ہو گئی، تیسری فوج میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ خدا ترس بادشاہ تھے. محمد بن قاسم کو سپہ سالار بنایا، سپہ سالار بنا کے سرزمین سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے سندھ پہ چڑھائی کی، اللہ نے محمد بن قاسم کو فتح نصیب کی. تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم نے سرزمین ہندوستان پہ چڑھائی کی تو محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی. 17 سال کی عمر میں دل میں ایمانی حرارت تھی، خوف خدا تھا، اللہ کے رسول کی محبت تھی. سرزمین سندھ کو فتح کیا، واپس جا رہے تھے تو بادشاہ راجہ داہر کی بیوی، اس نے پناہ مانگی اور کہا، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو میں پریشان ہو جاؤں گی، مجھے اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ دو. تو 17 سالہ محمد بن قاسم نے کہا، میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو پاؤں سے کنگن کی آواز ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آنا، مجھے شیطان بہکا سکتا ہے، اپنے پاؤں سے کنگن کو نکال دو. دوسری یہ کہ تم میرے پیچھے پیچھے آنا کیونکہ میری عمر صرف 17 سال ہے، کہیں میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤں. اور آج ہمارے 17 سال 20 سال کے نوجوان کو کلمے کی بنیادی اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا نام نامی کیا ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، ایمان کی یہ بنیادی باتیں 17 سال 20 سالہ نوجوان کو نہیں معلوم. آج ہمارے 17-20 سال کے نوجوان پب جی میں اور پتہ نہیں کتنے آن لائن گیموں میں گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھرے شہید ہو جائے سر پہ جو نہیں رنگ رہی ہے. ایمانی حرارت جس میں بالکل ٹھنڈی پڑ گئی ہے. اس ٹھنڈی ایمانی حرارت کے تعلق سے اگر میں اور آپ سنجیدگی سے فکر نہیں کریں گے
تو پھر باطل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یوں ہی ہم مٹ جائیں گے۔ اگر ہم یہ معصوم بچوں کے دل دماغ میں توحید کے بنیادی اسباق نہیں پڑھائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بنیادی باتیں نہیں بتائیں گے، تو باطل کا آدھا کام میں اور آپ خود کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ ہمارے نشانات کو، ہمارے شاعر پہ حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اس وقت میں پہلے سے زیادہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو کلمہ اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، کلمہ اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔